تم نے توبہ ہی نہیں کی سچے دل سے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے، تم تو بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، کب بڑھاپا آئے گا تب رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا۔ صاحبوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو طبرانی میں اور مسلم میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ لوگوں، میں تمہیں پرانے زمانے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ جادوگر اسے جادو بتاتا تو وہ بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے قریب آیا نا جادوگر، تو کہنے لگا، بادشاہ میں کمزور ہو چکا ہوں، بڑھاپا آ چکا ہے، کوئی نوجوان کا انتخاب کر دے جو کہ میرے آ جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرا پتہ نہیں ہے کب مر جاؤں گے میں، میرے مرنے کے بعد جو تاکہ تیرا کام سنبھال سکے۔ بادشاہ نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد اپنی رعایا میں سے جو سب سے ذہین اور دماغدار تھا، جو سب سے زیرک اور دماغدار تھا، اپنی رعایا میں سے تلاش کر کے ایک بچے کا، نوجوان کا انتخاب کیا، بلایا اسے، تلاش کیا، اسے بلایا اور کہنے لگا، دیکھ تجھے جادو سیکھنا ہے اس کے پاس رہ کر کے، جو یہ کہے وہ تجھے کرنا ہے، جو تجھ سے بولے وہ کرنا ہے۔ وہ بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، وہ آتا راستے میں سے تو جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ کہنے لگا، ایک دن میں آیا نا جادو سیکھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، میں نے دیکھا ایک راہب بھی تھا راستے میں جس کے پاس لوگ موجود تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کی باتیں بتایا کرتا، صرف اللہ اللہ کی باتیں بتایا کرتا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا، آشنا کرتا، جان پہچان کراتا، اللہ اللہ سکھاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جان پہچان کراتا۔ کہنے لگا کہ میں نے وہاں بھی دیکھا لوگ بھیڑ لگے ہوئے ہیں، تو میں نے کچھ دیر بیٹھا وہاں، تو وہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ صرف کچھ نہیں بتاتا، حضرت اسماعیل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ کہتا بچہ، وہ جب میں جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے جایا کرتا تو میں راستے میں رک کر کے اس کے پاس رک کے سوچنے لگا، بیٹھنے لگا۔ جب میرے اس سے تعلقات بڑھنے لگے، جب اس سے میری باتیں چیت ہونے لگی، تو مجھے لگا کہ یہ سچ بولتا ہے، ٹھیک کہتا۔ تو میں اس سے جب تعلقات زیادہ بڑھنے لگے، میری گفتگو بڑھنے لگی، تو وہ راہب بولا مجھ سے، یہ تو بتا تو کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا، میں وہاں سے آتا ہوں اور جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں اور جادو سیکھتا ہوں۔ میں نے تمہارے پاس آیا تو میں نے تمہاری باتیں سنی، تو مجھے تمہاری باتیں اچھی لگی، مجھے تمہاری باتوں میں ایک سچا اور ایک اچھا محسوس ہوا، تمہاری باتوں میں ایک لطف آنے لگا مجھے۔ جب تمہاری باتوں میں جب مجھے اچھا محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس بیٹھنے لگا۔ تو وہ راہب کہتا ہے، دین سیکھ، دین سیکھنے والا اللہ کے قرب ہو جاتا ہے اور جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ اس کام کو چھوڑ، قرآن و حدیث سیکھنے والے کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے، تو یہ سیکھ، دین سیکھ۔ تو وہ کہنے لگا بچہ، جب اس نے اتنا کہا نا تو میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اب میں جادو کے لیے بھی تھوڑا کم وقت بتاتا، ایک وقت ایسا آیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وہ بچہ پڑھ کر کے جب وہ بیٹھنے لگا اور مسلمان ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا تو مسلمان کیسے ہوا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میں تجربہ حاصل کر کے مسلمان ہوا تھا، تجربہ لے کر کے حاصل ہوا تھا۔ کہاں مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں راستے میں آیا کرتا تھا تو یہ راہب ملا کرتا تھا۔ ایک دن میں آ رہا تھا نا، تو میں نے دیکھا کیا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، رشک ہے، لوگ درختوں پر، پیڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں، مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا نیچے راستے میں ایک اژدھا تھا، سانپ تھا، لمبا تھا خوب، لوگ اس کے ڈر کے مارے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، رشک لگا ہوا ہے لمبا دور تک۔ تو میں نے سوچا کہ اب اسے کیسے ہٹایا جائے؟ میں نے سوچا اپنے دماغ میں اسے پتھر مارتا ہوں۔ جب میں نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ، اگر وہ جادوگر سچا ہے نا تو یا اللہ اسے مار دے۔ میں نے اتنا کہہ کر کے وہ روڑا اٹھایا اور روڑا اٹھانے کے بعد اس کو مارا، تو اژدھا کوئی نہیں مرا، سانپ نہیں مرا۔ پھر میں نے دوسرا پتھر اٹھایا، دوسرا روڑا اٹھایا۔ جب میں نے روڑا اٹھایا تو میں نے کہا یا اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے، یا اللہ رب کائنات وہ عالم سچا ہے تو اس اژدھے کو، سانپ کو مار دے۔ میں نے پتھر پھینک کر کے مارا، وہ اژدھا مر گیا۔ میرے دل سے گواہی آئی، میرے دل نے آواز دی، نہیں وہ جادوگر جھوٹا ہے اور وہ عالم سچا ہے، وہ عالم سچا ہے، جادوگر جھوٹا ہے۔
میرے دل سے آواز آئی تھی کہ نہیں، اس راستے کو چھوڑ، اب اس راستے کو پکڑ لے۔ جو قرآن و حدیث کی روشنی پر چلتے ہیں اللہ رب العزت اسے کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن و حدیث کی باتیں سچی ہیں۔ حالانکہ اس دور میں انجیل تھی، مگر میں یہ دین سکھانے کے لیے بات، اسلام کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں یہ بات۔ تو کہتا ہے کہ اب میں نے جادو سیکھنے کے لیے بالکل چھوڑ ہی دیا، اب میں جاتے ہی نہیں بالکل بھی، اب میں زیادہ وقت جو ہے اس راہب کے پاس گزارتا ہے۔ اس کی باتوں میں مجھے لطف آنے لگا، اچھا لگنے لگا، اور میں پڑھ کر کے مسلمان بھی ہو گیا۔ بادشاہ مجھے بلاتا اور پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ تو اس بادشاہ کی میں باتیں گول کر دیتا، اب ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے اس بچے کے اندر، سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ آیا کہ اللہ نے اس کے اندر طاقت عطا فرما دی، روحانیت عطا فرما دی، توانائی عطا فرمائی۔ رب کریم نے جب یہ توانائی، روحانیت عطا فرما دی تو کوئی اسی کے پاس آتا تو جو بھی آتا فیضیاب ہو کر کے جاتا، جو بھی آتا اس سے ملتا تو وہ دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول و مقبول فرما لیتا۔ ایک دن جو بادشاہ کے دربار میں جو پنکھا جلتا ہے نا، وہ درباری بیمار ہو گیا۔ تکلیف ایسی ہوئی کہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا، آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی آنکھوں سے روشنی۔ تو علاج بڑے کافی کرائے، بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرائے، مگر فیض کہیں سے نہیں ملا، کہیں سے بھی شفا حاصل نہیں ہوئی۔ تو کسی نے کانوں میں بتایا کہ ایک بچہ ہے، وہ دعا کرتا ہے، رب کریم اس کی دعا سے جو ہے نا لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو وہ گیا اس بچے کے پاس، اور جانے کے بعد کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تو دعا کرتا ہے، کہ ہاں میں دعا کرتا ہے تو اللہ شفا بھی حاصل کرتا ہے، کہ ہاں شفا بھی دیتا ہے، ہاں۔ تو کہنا میرے لیے بھی دعا کرنا، تو میں بینائی ہے، میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، روشنی چلی گئی ہے، تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اس بچے نے کہا دعا تو ہو جائے گی، تجھے آنکھیں بھی واپس آ جائیں گی، روشنی بھی مل جائے گی تیرے کو، مگر پہلے تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا تیرے کو۔ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس نبی کی میں غلامی کرتا ہوں، تجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجھے بھی اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تجھے بھی مسلمان بننا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری شرطوں پہ قبول کرتا ہوں، میں تیری بات مانتا ہوں، میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، مگر مجھے جلدی سے فیض حاصل کرا دے، مجھے جلدی سے شفا دے دے بس۔ تو اس بچے نے کہا کہ شفا تو اللہ ہی دیتا، میں کون ہوتا ہوں شفا دینے والا، میں تو بس رب سے دعا کرتا ہوں جی، اللہ تو شفا ہی دینے والا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کا ذکر کر کے اور جب دعا کی نا، تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کرنے کی برکت سے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا کر دی، بینائی دور کر دی، آنکھوں سے سب کچھ نظر آنے لگا۔ جب سب کچھ نظر آیا نا، تو وہ اب جس کے لیے دعا کرتا نا تو وہ فیضیاب حاصل ہو جایا کرتا۔ یہاں پر ہمارے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، صوفیاء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ولایت سفید بالوں کو نہیں ملتی، ضروری نہیں ہے کہ سفید بالوں کو ہی ولایت ملے۔ جب بندہ مجبور ہو جائے، جب بندہ مجبور ہو جائے اور چلنے کے لائق نہ بچے، جب چھڑی پکڑ کر کے وہ چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ جی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے علاوہ عبادت کے سوا رب کی کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا اس وقت مقبول تو ہے، قبول تو ہے، مگر شاباشی اسی کو ملتی ہے جب بال کالے ہو اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے وہ جب جایا کرتے اسے ملا کرتی ہے۔ اور یہ کوئی سفید بالوں کے لیے نہیں ہے ولایت۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں، جب بندہ کالے بالوں والا اور جوانی کی دہلیز پر جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جب پہنچتا ہے نا، تو اللہ اسے بڑی ہی برکتیں حاصل کرتا، اللہ اپنے قرب کرتا، اپنے قریب بنا لیتا ہے۔ ہاں صاحبو، جب وہ آیا نا تو وہ جو جسے آنکھیں ملی تھی وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا کہ شفا کہاں سے حاصل ہوئی ہے، یہ تجھے نظر کہاں سے آنے لگا، دکھنے کہاں سے لگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے دعا کی، رب نے مجھے جو ہے شفا دی۔ بولے کون رب؟ وہی رب ہے جس نے مجھے یہ آنکھیں عطا کی ہیں، وہی رب ہے جس کے قبضے اختیار میں تیری جان ہے، جس نے تجھے پیدا کیا۔ معاذ اللہ وہ ہر بات کو یہ کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو سجدے کرایا کرتا تھا، معاذ اللہ وہ یہ کہا کرتا تھا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اچھا یہ جب اتنا کہا نا تو وہ کہنے لگا وہی رب ہے جس نے تیری جان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے جو ہے اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب ظلم کرنا شروع کیا نا، تشدد کیا، اس کے اوپر ستایا، خوب اسے پریشان کیا، تو اس نابینا شخص نے، جسے آنکھیں نہیں تھی نا، اس شخص نے اس بچے کا پتہ بتایا، نوجوان کا،
نوجوان کو بلایا، نوجوان کو جب ستایا، جب ظلم کیا تو اس راہب کا پتہ بتایا، اس راہب کو بلایا گیا، راہب کو قتل کر دیا۔ راہب کو جب قتل کیا تو اس نابینا کو بھی قتل کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا جاؤ، اور جانے کے بعد اسے پہاڑی پر لے جاؤ اور پہاڑی سے پھینک دینا تاکہ یہ مر جائے۔ جب یہ کہا نا تو بادشاہ کے کارندے سپاہی لے کر کے گئے پکڑ کے، اور بڑی اونچی پہاڑی پر لے کر کے پہنچے۔ جب اسے پھینکنے لگے، جب نیچے ڈالنے لگے، اس نوجوان نے، اس بچے نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے رب کائنات میرے لیے نہیں، صرف اپنے لیے، یا اللہ، یا اللہ میرے لیے نہیں، صرف اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا، اپنی قدرت کی کرشمے دکھا۔ اے رب کائنات اگر تو نے کرشمے نہ دکھائے اور میں مر گیا تو یہ سوچیں گے کہ شاید یہ جھوٹا تھا اس لیے مر گیا۔ اے رب کائنات میرے لیے نہ صحیح مگر اپنے لیے قدرت کے کرشمے دکھا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا کرتے ہیں، یہ تو اپنی جانوں کو لٹا دیا کرتے ہیں۔ ایک جان کیا اگر 100 جانیں بھی اللہ کروڑوں جانیں بھی عطا کرے اور محبوب بندہ ہو تو پھر اللہ کے نام پر خوشی خوشی جان دے دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد ایک طوفان سا آیا، سب بے ہوش ہوئے اور پہاڑی سے گر کر کے مر گئے۔ بچہ پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ سے، دیکھ اللہ نے، میرے رب نے مجھے بچا لیا، تو نے مارنے کے لیے بھیجا تھا مگر رب نے میرے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا دیکھا تو سپاہیوں سے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسے لے کر کے جاؤ اور دریا میں، بیچ دریا میں ناؤ میں بیٹھانے کے بعد، کشتی میں بیٹھانے کے بعد اسے دھکا دے دو تاکہ ڈوب کے مر جائے۔ سپاہیوں نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد پہنچے پہاڑی پر۔ پہنچ جانے کے بعد جب پہنچے نا تو پہنچنے کے بعد اسے جب دریا میں پہنچے اور ناؤ میں بیٹھایا، کشتی میں بیٹھایا، سوار ہوئے تو پھینکنے لگے۔ اس نے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا یا رب کائنات، یا اللہ میرے لیے نہ صحیح اپنے لیے قدرت کے کرشمے دکھا، اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک طوفان آیا اس میں، دریا میں، اور سارے ڈوب کر غرق کے سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ یہ بندہ پھر اٹھا اور پہنچ گیا اور کہنے لگا دیکھ بادشاہ، تو نے میرے کو مارنا چاہا مگر میں مرا نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، دیکھنا میں پھر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا ارے کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، تو کیا چیز میرے گلے پڑ گئی ہے، تجھے میں مارتا ہوں تو بچ کے آ جاتا ہے، تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، تو کیا چیز میرے گلے پڑ گئی ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اچھا چل تو مجھے باندھے، درخت کے ساتھ باندھے اور سارے ملک بھر کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب جمع لگا، جب سب کو اکٹھا کر لے تو پیڑ سے باندھ کر کے مجھے تیر مارنا، پھر میں تجھے بتاؤں گا مرنا کیسے ہے، تو مجھے مارنا پھر میں بتاؤں گا تجھے مجھے مرنا کیسے ہے۔ یہ دیکھو نوجوان کا ایمان، دیکھو نوجوانوں ایمان دیکھو اس بندے کا، اس نوجوان کا، اس بچے کا ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے کہ میں کیسے مروں گا۔ کل کا صبح نمودار ہوا، سویرا نمودار ہوا۔ اس بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع لگایا، سارے کے سارے جو ملک بھر کے لوگ تھے اکٹھا کیا، بچے کو، نوجوان کو پیڑ سے باندھا گیا۔ جب باندھا گیا نا پیڑ کے ساتھ باندھا، اور پیڑ کے ساتھ باندھنے کے بعد میں نا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ لوگوں سنتے ہو، اس نے میرے کو مارنا چاہا، مجھے مارنا چاہا مگر مار نہیں سکا، کبھی پہاڑی سے پھینکتا، کبھی دریا میں ڈبانے کی باتیں کرتا، مگر میرا رب مجھے بچا لیتا ہے، میرا رب مجھے مرنے نہیں دیتا۔ اب اس نے میرے کو پیڑ سے باندھتا ہے اور میں نے کہا ہے کہ تم مجھے پیڑ سے باندھنا، پھر میں تجھے بتاؤں گا مرنا کیسے ہے، اور مرنا ایسے ہے میں اس کو بتاتا ہوں کہ جب تو نے مجھے پیڑ سے باندھ دیا نا اور جب میرے اوپر تیر چلائے تو کچھ اور نام نہیں لینا، میرے رب کا نام لے لینا، اللہ کہہ کر کے تیر چلانا، تو تیر چلائے گا میرے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر مرنا چاہتا ہوں، ایمان کی پختگی میں مرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام پر جان دینا چاہتا ہوں، بس میرے لیے اتنا کافی ہے، تو تیر چلا دے اللہ کا نام لے کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بادشاہ نے تیر چلایا اور اس بچے کی پیشانی پر لگا، اس نے اللہ کہہ کر کے تیر چلایا، اور جب بچے کی پیشانی پر لگا بچے کی روح پرواز کی اور وہ انتقال کر گیا۔ حضور پاک فرمانے لگے لوگوں یہ جو نوجوانی میں میرے نبی نے فرمایا، بتایا نوجوانوں کو، لوگوں یہ جو جوانی کی دہلیز پر بچے چڑھتے ہیں اور رب کریم جب تمہیں ولایت کا پروانہ عطا کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے سفید بالوں کو عطا کرے، سفید بال والوں کو عطا کرے۔ جب نوجوان جب اللہ کے قرب ہو جا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑا کر کے کہیں رب کائنات غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ سے کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ بس ایک بار معاف کر دے، یا اللہ پوری زندگی جھوٹ بولیں، پوری زندگی میں نے
جھوٹ بولے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فریب کیا ہے، یا اللہ میں نے گندی فلمیں دیکھی ہیں، یا اللہ اب نہیں دیکھوں گا، بس ایک بار گڑگڑا کے رب سے دعا کر لینا، یا اللہ اب نہیں دیکھوں گا کچھ، اللہ اب کسی کا حق نہیں ماروں گا، یا اللہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ اب کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، اب بد زبانی نہیں کروں گا، اب نگاہ میں اپنی نیچے کر کے چلوں گا، بد نگاہی نہیں کروں گا، یا اللہ ایک بار معاف کر دے، یا اللہ بس ایک بار معاف کر دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نوجوان اس طرح کی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بڑا مقبول و قبول کر لیتا ہے۔ ہاں میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کو دہرایا، جس نے یہ عمل کیا، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سرکہ لیا، کچھ چند کھجوریں لیں اور روٹی کے ٹکڑے لیے، میں چلا گیا سفر کے لیے۔ مدینے سے جب باہر نکلا، مدینہ مبارک سے جب میں باہر نکلا تو میں کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، غیر رمضان ہے، رمضان بھی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تو وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے دیکھا جب اس کو تو اس کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی مگر ایمان کی روشنی تھی، غرض تھی مگر ایمان کے جلوے نظر آ رہے تھے اس کے اندر، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی رشک تھا، ایک الگ ہی عجیب بات تھی، اس کے بال لٹیں جو ہے بالوں کے گرد میں پڑے ہوئے تھے مگر ایمان کی روشنی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھنے کے بعد میں قریب گیا، کھانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لے چل، بعد میں بکریاں چرا لینا، تو وہ کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے تم کھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے جب اتنا سنا تو سوچنے لگا اپنے دل میں، یار رمضان بھی نہیں ہے اور یہ اتنی دھوپ میں اتنی تیز تپش میں روزہ رکھ رہا ہے تو پھر میرا کیا ہونا ہے۔ میں سفر کے لیے نکل رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ اچھا پتہ لگاؤ یہ نرا نیکی ہے یا پرہیزگار بھی ہے۔ نرا نیکی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نمازیں پڑھے، جو روزہ رکھے، اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے۔ میں نے یہ پتہ لگایا کہ ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کے پاس گیا، کہنے لگا تیری بکری بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، ایک بکری مجھے دے دے۔ تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ نہیں، میں یہ بکریاں کسی اور کی ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں یہ بکری نہیں دے سکتا۔ تو میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ چل ٹھیک ہے بکری تیری نہیں ہے، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، تو ایک کام کر، با مالک سے بول دینا کہ ایک بکری کو جو ہے بھیڑیا لے گیا ہے، تو یہ بول دینا۔ تو اس نے کہا بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ میں مالک کو تو بول دوں گا، چلو ٹھیک ہے کہ بکریوں کو جو ہے بھیڑیا لے گیا، مگر جب عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں گا، جب اللہ معلوم کرے گا تو اسے کیا جواب دوں گا، جب رب کائنات پوچھے گا اسے کیا جواب دوں گا، اسے کیا بتاؤں گا میں۔ اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، ساری زندگی کو میری دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر ذرے ذرے پر رب کائنات قادر ہے، میں اس سے کیا کہوں گا، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے سفر کو ترک کیا، میں واپس گیا، میں نے معلوم کیا کہ آخر یہ غلام کس کا ہے، میں نے وہ غلام کو خریدا، پھر معلوم کیا کہ بکریاں کتنی ہیں، تو اس نے بتایا 400 بکریاں ہیں۔ میں نے وہ بکریوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد میں پہنچا، میں نے کہا یہ بکریاں تجھے میں تحفے میں دیتا ہوں۔ تو وہ غلام کہنے لگا آخر یہ بتائیے مجھے اللہ نے کیسے عطا کر دی اتنی ساری چیزیں، مجھے آزاد بھی کرا دیا رب کائنات نے، پھر یہ بکریاں بھی تحفے میں مل گئی ہیں۔ تب عبداللہ بن عمر نے کہا تھا تیرے ایمان کو دیکھ کر، تیرے ایمان کی تازگی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے تجھ پر یہ عطا اور کرم کیا ہے کہ اللہ نے تجھے غلامی سے بھی آزاد کر دیا ہے، تجھے غنی بھی کر دیا ہے۔ ہاں صاحب تم نے تو توبہ نہیں کرنی، سوچتے ہو بڑھاپے میں جا کر کے توبہ کر لوں گا، سوچو اگر بڑھاپے سے پہلے اگر آنکھیں بند ہو گئیں اور توبہ کرنے کا موقع نہ ملا پھر کیا کرو گے۔ بڑھاپے میں جانے سے پہلے صاحبو جوانی کی دہلیز پر ہو، صاحبو وقت سے پہلے توبہ کر لو۔ سوچو اگر اتنا موقع نہ ملا توبہ کرنے کا پھر کہاں جاؤ گے، پھر کیا کرو گے۔ تم سوچتے ہو کہ کل کو توبہ کروں گا، کل سے نمازیں پڑھوں گا، کل سے روزے رکھوں گا، کل سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس کل نے کر کے تمہاری زندگی کو تباہ کر رکھا ہے، برباد کر رکھا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، تم ذرا سوچو تم نے کیا کر رکھا ہے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو سوچ کر کے دیکھو، اور جب اس عمل کو دہرا لو گے، جب اس عمل کو کر لو گے تو پھر اللہ رب العزت سے ایک بار کہہ کر کے دیکھنا، صرف ایک بار کہہ کر کے دیکھنا، یا اللہ
نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے میرے چہرے کو کہے یہ ہے محمد کا غلام، جو بھی دیکھے یہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے۔